تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں, کوئی ایشو تو نہیں ہے. دوبارہ سوال رپیٹ کریں, کیا سوال ہے آپ کا؟ مطلب کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, جب یہ وسیلہ جو بیچ میں ڈالتے ہیں یہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ جی دعا اللہ سے ڈائریکٹ کرنی چاہیے, حقیقی دعا تو اللہ پاک سے ہی ہے نا, لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمت سے اگر کسی سے, جن سے اللہ نے اجازت دی ہے, ان سے بھی اگر مدد مانگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ پوچھنا تھا میں نے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے بتانا تھا کہ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے واپس وطن پہنچ گیا ہوں, اور ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے میں آیا ہوں, اور یہ عثمان علی رضوی کی ٹک ٹاک کی براڈ کے اوپر میں ابھی شرکت کر رہا ہوں. الحمدللہ. اچھا یہ ہے کہ یہ رولیکس کیا لکھا ہے, نام کیا لکھا ہے؟ واچ نہیں ہوتی, گھڑی ہوتی ہے, اس کا نام. تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا نام شہاب ہے, شہاب علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شہاب علی تو بڑا پیارا وہ نام ہے. وہ چینج نہیں میں نے کیا, یاد نہیں رہا. پہلے میری آئی ڈی تھی نا دوسری, اس کا میں نے نام صحیح لکھا تھا, یہ دوسری دو سے لی تھی یہ, پھر تو اس کا نام ابھی چینج نہیں میں نے کیا, کر دیتا ہوں ابھی. اچھا اچھا, تو شہاب علی نام رکھیے, بڑا پیارا نام ہے. اور یہ تصویر کیا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیا ہے تصویر لگائی ہے جو آپ نے؟ ویسے ہی اچھی لگی تھی, لگا دی, چینج کر لیتا ہوں. نہیں ہے کیا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. دیکھ لیں, ویسے ہی بنی تھی کوئی. مجھے تو پتہ نہیں, کوئی بندر وغیرہ شاید لگ رہے ہیں, یا پتہ نہیں کیا یہ کوئی, اللہ جانتا نہیں ہے کیا ہے. بندر نہیں ہے. یہ تصویر بڑی چھوٹی سی ہے تو وہ اچھا صحیح ہے. ایک انسان ہے, اس کے پر بنے ہیں, وہ ایک مووی کا تھا, یہ ٹیلر اس کی ہے. ہاں فلم ہے, فلم جی. تو بس یہ ہے کہ حقیقت کی طرف ہے, حقیقت کی طرف. ہم نے حقیقت کی, مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ حقیقت پسند ہوتا ہے, وہ فلمی وغیرہ تو نہیں نہ ہوتا, ڈرامے ڈرومے تو نہیں نہ کرتا. مسلمان بالکل کھرا ہوتا ہے, اس میں کوئی جناب وہ ٹیڑھ پن ہوتا ہی نہیں ہے. اوریجنل نام ہے جی ہمارا شہاب علی, ہم نے وہ ہی رہنا, ہم نے کوئی گھڑی ساز نہیں بننا. اور تصویر بھی کوئی گنبد خضرا کی لگائے, کوئی کعبۃ اللہ کی لگائے, کوئی مولا علی کے مزار شریف کی لگائیں, کوئی اس طرح کر کے کوئی پھول کی لگا لیں, کوئی اپنی لگا لیں تصویر. تو اس طریقے سے ابھی چینج کر کر آتا ہوں. بالکل کھرا, بالکل سدھم سدھا, سرات جی مستقیم. ٹھیک. وہ ہم 5 ٹائم ٹھیک. دعا کرتے ہیں نا اللہ پاک سے, اہدنا جی جی. الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے رستے پر چلا دے. وہ سیدھا رستہ یہ ہے, بناوٹ نہیں, حقیقت, بالکل حقیقت جو ہے وہ ہے. ہم سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ بات؟ ابھی چینج کر آتا ہوں. بالکل سے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا یہ ملنگ صاحب کون ہے؟ ملنگ بسم اللہ. صاحب جی کوئی تعارف تھوڑا سا. ہاں جی ملنگ بھائی. حضور نام غلام دستگیر رضوی ہے. اللہ اکبر, غلام دستگیر اور آگے پھر رضوی, ماشاء اللہ. تو یہ تو نام تو بڑا پیارا ہے ویسے. جی الحمدللہ. تو یہ ملنگ 100/100 کب سے بن گئے؟ یہ ہم بابا جی کے ملنگ ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے, وہ تو سارے ہی ملنگ ہیں. تو ٹھیک ہے. تو ملنگ, اصل ملنگ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نام اصلی رکھے, اصلی نام.
ہے اصلی ملنگ بھی وہی ہوتا ہے. حضرت یہ اصل براڈ ہے تو اس پہ میں نا ذرا نہیں بتا سکتا. میں نے ایک دو بھائی کو ویسے پہلے بتایا ہوا ہے. ہاں مجھے 3 سال میں گھر چھوڑے ہوئے. میں ادھر لاہور رہ رہا ہوں, سیالکوٹ سے ہوں, لاہور رہ رہا ہوں قادیانی کے حوالے سے. یہ تو مجھے ابھی 1 منتھ ہوا ہے میں ٹک ٹاک پہ آیا ہوں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے بتائیں کیا, جب کبھی کوئی پرائیویسی ہو نا تو اس کا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کنیت رکھ لیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی کنیت رکھا کرتے تھے. جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو ہریرہ. سمجھ آئی کہ نہیں, کنیت پھر بندہ رہ لے کوئی اپنی, تاکہ سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے اور پرائیویسی بھی رہ جائے, اصل نام چھپ جائے اور اس میں کنیت آ جائے. یہ جی ٹھیک کیسا ہو رہے گیا. گا, یہ کیسا جی رہے گا؟ ٹھیک ہو گیا حضور. ہاں یہ صحیح رہے گا. اور ویسے میں نے نا آگے ویسے رضوی لگا لیں ایک. ویسے میں نے یہ اجازت لے کے رکھا تھا مرکز سے. انصر نہیں بھائی سے مرکز نے تو پھر سب کچھ اجازتیں ہی دینی ہے نا. تو ایک تو مرکز وہ ہے کہ جو جہاں سے ساری اجازتیں نکلتی ہیں. کیا خیال جی ہے؟ جی بالکل. تو جب وہ اصلی مرکز کہہ رہا ہے کہ برے القاب سے مت پکارو, الٹے ناموں سے مت پکارو, جو ہے وہ ہے. کیا خیال جی ہے؟ جی تو جی بالکل. اس مرکز کو بھی تو دیکھ لینا. جی ٹھیک ہو گیا. مرکز نے مرکز ہی رہنا ہے, مرکز تو نہیں نا بدلتا, بالکل مرکز وہی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. ہاں اچھا ماشاء اللہ. لالا جی بھی بیٹھے ہیں, حبیب بھائی بھی بیٹھے ہیں, اور اپنے ساجد بھائی بھی بیٹھے ہیں, کاشف بھائی بھی بیٹھے ہیں, حسن بھائی بھی بیٹھے ہیں, اور عثمان علی رضوی بھائی تو ماشاءاللہ براڑ لگا کے بیٹھے. تو کیسا وقت گزرا جی. میں تو ان ٹچ رہا سوشل میڈیا سے. عمرہ پہ میں نے ایک قصد کیا تھا, ارادہ کیا تھا کہ کوئی تصویر نہیں, کوئی ویڈیو نہیں بنے گی. تو الحمدللہ اس سفر میں خصوصی طور پہ میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر نہیں, کوئی ویڈیو نہیں, بس صرف عبادت کی ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے. تو بتائیں کیسا گزرا وقت, اور کوئی نمی تازی کوئی ان 15 دن کی بتائیں, مجھے کوئی خبر دیں. ہاں لالا خرم سے پوچھتے ہیں. لالا جی, لالا خرم غیب ہو گئے. اچھا حبیب صاحب نو پوچھنے ہیں. حبیب صاحب تسی بولو, کچھ فرماؤ. وقت ہے سحری دا تے مصروف ہو گئی ہے دنیا, سحری چ مصروف ہو گئی ہے. بغدادی صاحب نو پوچھنے ہیں. ہاں جی ساجد بھائی, ساجد بھائی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ جی ماشاء اللہ بڑا اچھا گزرا جی. اچھا ماشاء الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. ایسے رمضان سے تھوڑی مصروفیت ہے, ہاں اچھا باقی صحیح تھوڑے ہے, سامنے ویسے ہر چیز بالکل اللہ ٹھیک کیتا ہے, ہے. بالکل جی ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک. اچھا ماشاء یہ اللہ نا پہنچ گئی خیر خیریت نہ. میں خیر و عافیت نہ پہنچ گیا تھے. چلو تصویر بھی اوپن کر لی ماشاء ہے اللہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آپ ماشاء اللہ. اپنی مسنت تے آ گئے الحمدللہ. بالکل. اچھا وہ پیچھے سے میں نے بک کروائی تھی کتاب, تو وہ پہنچ گئی ہے, میرے سامنے رکھی ہے, ابھی میں نے اوپن کی ہے. کتاب کا نام ہے فتنہ اثر, انجینئر مرزا محمد علی جیلمی اور ڈاکٹر مفتی علی نواز قادری صاحب, علی نواز بھائی وہ مصنف ہیں, اور الکتاب پبلیکیشن سے چھپی ہے. اور میں نے تو آن لائن منگوائی ہے غالباً 1200 1250 روپیہ
اس کتاب کا خرچہ ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. قیمت بھی وہ غالباً 1200 روپये لکھی ہے. تو یہ سارے دوستوں نے خریدنی ہے بھائی، سب دوستوں نے منگوائیں. اس کے دو فائدے ہیں. ایک یہ کہ کتاب چھپوانے والے مصنف کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نمبر دو، وہ جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتاب سب نے منگوانی ہے. بہت اہم، میں نے ابھی نہیں پڑھی تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام ہی کافی ہوتا ہے. تو مولانا ڈاکٹر علی نواز قادری بھائی کا تو نام ہی کافی ہے نا. انہوں نے بڑا ورک کیا ہے انجینئر کے اوپر. تو یقینی سی بات ہے کتاب انہوں نے جو لکھی ہے یہ بھی لاجواب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اعتراض نمبر 10، کیا انبیاء کرام اللہ کے پاس زندہ ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جواب دیا ہے قرآن پاک کی آیت، حدیث. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح ہو گیا. وصال کے بعد تصرف، صحیح ہو گیا ماشاءاللہ، زندہ باد. تو پڑھیں بھائی، سارے لے کے پڑھیں. اور اس کے اوپر درس و تدریس بھی ہونا چاہیے. اور اس کے موضوعات کو پھر اپنی برادوں کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر ڈسکس کریں لازمی طور پہ. اس کو لے کے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپریشن کیا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، جو اس کا ریسرچ پیپر ہے نا اس کا آپریشن کیا ہے، کیونکہ وہ لگایا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک ریسرچ پیپر کے رد کے اوپر انہوں نے یہ پوری کتاب لکھی ہے. تو ویل ڈن، بہت اچھا، زبردست، ماشاءاللہ صحیح ہے. ویل ڈن، ٹھیک ہوگی. صحیح ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ. ہاں، یہ کون آئے ہیں جی؟ شاہ کیا ہے نام لکھا ہوا ہے؟ چینج کر کے آئے ہوں، شہاب علی موسی صاحب. او ویل ڈن. یہ ہوتی ہے تابے داری، تابع فرمانی. بڑی مہربانی. کاش آپ سے پہلے ملاقات ہوتی نا، تو میں مکہ ہی ہوتا ہوں، آپ سے ملاقات ہو جانی تھی. پہلے ہوتی نا ملاقات. کوئی بات نہیں، پھر مکہ کون سا دور ہے اور مدینہ شریف کون سا دور ہے. مکے بالکل. والے اور مدینے والے جب چاہیں گے بلا لیں گے انشاءاللہ. تو عمرہ بھی مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک، خیر مبارک. یہ نیچے کمنٹ بھی کوئی آ رہے ہیں، عمرہ مبارک ہو جی، بڑی مہربانی، بڑی سب کو جو بھی مبارکیں دے رہے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو. اگر آپ نے کیا ہے تو مبارک ہو، نہیں کیا تو دعا ہے میری اللہ پاک آپ کو بھی ارض مقدس کی زیارت عطا فرمائے، بادب حاضری مالک آپ کو عطا فرمائے. ختم نبوت کا کام کریے انشاءاللہ، بار بار حاضریاں ہوں گی، بار بار ہوں گی. یہ کوئی پہلی یا آخری نہیں ہے، بار بار ہوں گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ کام کریں، مالکوں کا کام کریں. جتنا کام کریں گے، مالکوں کے دین کی چوکی داری کریں گے، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں گے، پہرے داری دیں گے، اتنے مالک آپ کو قریب کر لیں. بس اتنا کام، کوئی مشکل کام نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ فرشتے میں نے بنانی شروع کر دی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی میں آیا ہوں، کم کوتاہی نہیں. اور ویسے بھی مدینے کا چکر لگا کے تو میں بالکل ٹیٹو ٹیٹ ہو جاتا ہوں. ہاں جی، آکسیجن ہے نا میری، مدینے کا چکر میرے لیے آکسیجن ہے. یہ 30 روزہ کورس کروا رہے ہیں بھائی، سب نے کرنا ہے. شہاب بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ، رضوی بھائی بھی کریں گے، بغدادی بھائی بھی کریں گے، حبیب بھائی بھی کریں گے،
खुरम भाई भी करेंगे और काशिफ भाई भी करेंगे और हसन भाई भी करेंगे और उस्मान अली रिजवी भाई भी करेंगे, सब करेंगे। ये कोर्स करना है। जिन्होंने दाखला ले लिया है तो ठीक, नहीं लिया तो अभी व्हाट्सएप पे राब्ता करें, अभी मेरे व्हाट्सएप पे अभी राब्ता करके अपना नाम लिखवाएं कि भाई ये इस कोर्स के अंदर हमें शामिल करें। 22 रमजान को पहली क्लास में ले रहा हूं, पहली क्लास मिस करनी ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, आप बीमार पड़े हैं तो 2 3 4 5 7 10 गोलियां पेनाडोल के अंदर डाल के बैठ के सबक सुनना, ठीक है? तो कोई सबक मिस नहीं होना चाहिए। 30 सबक आपने लेने हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत फायदे होंगे, बड़े ही फायदे हो जाएंगे आपको। तो कोई बंदा मिस नहीं। शहाब भाई ठीक है ना? बकाया सब तो शामिल हो गए हैं तकरीबन। जी इंशाल्लाह मैं सुन रहा हूँ पढ़ना है, आपकी आपने बात। पढ़ना है, ठीक है जी ठीक है, इंशाल्लाह। रिजवी भाई से अब मैं मुखातब। रिजवी भाई रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। दाखला ले लिया कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं दिया मुफ्ती साहब, क्योंकि अभी वक्त बिल्कुल होता नहीं है, तो इसलिए नहीं वक्त कढ़ना है ना। ओहो वक्त, क्योंकि ना हाँ। वो वजह ये है कि यहाँ पे ना टाइम का पता नहीं था, 5 4 घंटों का फर्क होता है। और दूसरी बात कि पहले मैंने आपके साथ गोरस किया तो उसमें से मवाद काफ़ी मिला था, लेकिन फिर वो मवाद मुझसे सारा जाता रहा। हाँ। तो उससे बहुत कुछ सीखा था। मैंने सीखा था आपसे वो किताब लिखने का तरीका और हवाला जार ढूंढने का तरीका, तो उससे बड़ा फायदा हुआ था। एक नहीं वो सीखा था अभी उसको। अभी दोबारा कर लेना मेरे भाई, दोबारा कर ले, क्या मसला है? दोबारा कर ले। चले कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो अगर नहीं कोशिश तो करनी है, कोशिश तो करनी है ना। इंशाल्लाह बाकी ये फिर देखिए अभी ब्राड पर भी तो बैठे ही है ना, बैठे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी देर हो गई आपको ब्राड पे बैठे? सच्ची सच्ची बताना। तकरीबन टिकटॉक चलाते 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया। हमारा सबक रोजाना का शायद बमुश्किल आधे घंटे का या पौन घंटे का, या ज्यादा भी कभी तवील हुआ तो शायद 1 घंटे का होगा। वो सबक मौजूद रहेगा यूट्यूब के ऊपर, प्राइवेट किया है हमने। वो आप जब आपके पास वक्त हो आप सुन लीजिए। इतना आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। आपके ऊपर कोई भार तो नहीं डाल रहे हम। तो फिर क्या उसको फिर आपको पेश भी करना है, यानी मुख्तसर अल्फाज में? मैं कहता हूं इसकी बाद में हमने सनद जारी करनी है। अच्छा। सनद जारी करनी है। और ये कोर्स इतना अहम है, इसकी शराइत भी हमने जो है ना वो सेंड कर दी है कि पहली इसकी शर्त ये है कि 1200 रुपया फीस हमने रखी है इस कोर्स की, मुख्तसर फीस। कोई मुश्किल तो नहीं है? 1200 रुपया जी कोई मुश्किल इंशाल्लाह। है? बता दे। नहीं इंशाल्लाह। मुश्किल हुई तो मैं खुद अपनी जेब से दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो फीस की अदायगी, 2 नंबर 30 हाजिरियां मुकम्मल होनी चाहिए। एक हाजिरी भी शार्ट हुई हम बच्चे को सनद नहीं देंगे। और तीसरी शर्त है कि इम्तहान के अंदर 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 95 नंबर कम अज कम लेने हैं। 95 में से 1 नंबर भी कम हुआ तो वो नाअहल करार पाएगा। उसको फिर कोई टाइम देंगे हम, टाइम तैयारी करके दोबारा टेस्ट हमें दे। फिर नाकाम हो जाता है कोई मसला नहीं, फिर तैयारी का टाइम दिया जाएगा, दोबारा टेस्ट दे। जब वो टेस्ट पास कर ले और 95% या इससे ज्यादा नंबर ले ले, उसको फिर इदारा एक सनद जारी करेगा कि ये बच्चा अब डिबेटर है, ये हमारी तरफ से इसको इजाजत है डिबेट करने की, ये हमारे खाते के अंदर ये बच्चा क्लियर है, ये कादियानियों के साथ मुनाजरा करने की अहलियत रखता है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई कोई? जी इंशाल्लाह। तो अभी यानी वो कहते हैं दिल उभर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये इसलिए कह रहा हूं ये कोर्स करना है और सर्टिफिकेटेड आपने मुनाजिर बनना है, रजिस्टर्ड मुनाजिर।
اور اس کو اب نام کوئی سا بھی دے لیں آپ، کہ جس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارا طالب علم ہے، باقاعدہ اس نے ہم سے پڑھا ہے، یہ مناظرے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اس کی ہار ہماری ہار ہے، اور اس کی جیت ہماری جیت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ انشاءاللہ. کیونکہ تربیت ضروری ہے، ہر چیز کی تربیت ضروری ہے. جب تک غیر تربیت یافتہ ہوں گے، دیکھیں موٹر سائیکل لے لی، اس نے چلانی کسی سے سیکھی نہیں، تربیت کسی سے لی نہیں، وہ تو ٹھوکے گا نا کہیں، وہ اس کی چوٹیں بھی لگیں گی اور گاڑی بھی ٹھک جائے گی. جب تربیت لے لے گا اس کو تو پھر پاکستان کا قانون بھی ایک دستاویز جاری کرتا ہے، ایک سند جاری کرتا ہے، ایک لائسنس جاری کرتا ہے کہ یہ بھائی پاس شدہ ہے ہم سے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر گورنمنٹ اس کی فیور میں آتی ہے کہ بھائی یہ ہم سے رجسٹرڈ ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو چلو اس کو معاف کر دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سند کی بڑی اہمیت ہے، تربیت کی بڑی اہمیت ہے. تربیت نہیں ہوگی، غیر تربیت یافتہ ہوں گے، کوئی استاد نہیں ہوگا، مار کھائے گا، جگہ جگہ گرے گا، ٹھوکریں کھائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی استاد صاحب. تو اب تو کرنا ہے نا کورس انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں نے کہا ایک اور بھی سوال ہے کہ مثلا اگر کتابیں یہ آؤٹ آف کنٹری منگوانی ہو تو ایک دفعہ ایک جگہ سے تو پوچھا تھا، وہ تو بہت زیادہ مہنگی کہہ رہا تھا. مثلا یہاں پہ منگانا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار دیکھیں، عاجز نے یہ سامنے رکھا ہوا ہے پرنٹر، آپ بھی رکھیں ایک پرنٹر خرید لیں، اور اتنا سا وہ کاغذوں کا ملتا ہے وہ دستہ، وہ رکھیں، پی ڈی ایف کی پرنٹ نکال کے اس کو جلد بندی کر لیں. عاجز نے اتنی پرنٹ آؤٹ نکالی ہوئی ہیں، وہ اوپر بھی آپ کو رکھی نظر. یہ دیکھیں میرے سامنے بھی ادھر، یہ دیکھیں یہ کتنی، یہ ساری کتابیں میں نے پرنٹ نکالی ہیں، ان کو جلد بندی کیا ہوا. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ کتاب آپ کو پہنچے تو پھر آپ پڑھیں تو پھر آپ اس سے استفادہ کریں. اول تو آپ پی ڈی ایف سے استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر پھر بھی دل کرتا ہے، ذوق ہے، میرے پاس ایک مجلد ہونی چاہیے، تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، وہ کیا مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا طریقہ کیا جائے؟ پرنٹ آؤٹ نکال. اچھا، یہ پرنٹ آؤٹ نکالنے کا بھی طریقہ اس کورس میں شامل ہے. باقاعدہ اگر آپ کو کوئی پی ڈی ایف ملے، اس کو کس طریقے سے آپ نے ایک مجلد بنانا ہے، تو یہ بھی اس کورس کے اندر شامل ہے. کہ پورا یہ تیار کرنا ہے نا ہم نے اپنے لڑکوں کو، جو بھی ساز و سامان کی ضرورت پیش آتی ہے ایک ڈیبیٹر کو، وہ سب چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہو یا کہ نہیں ہو گیا؟ جی چلے پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور لازمی وقت دیں گے، اور یہ 1 مہینہ زیادہ ہے نہیں، تو انشاءاللہ ضرور لگائیں گے. ہاں ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور جو نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم. ہاں بھائی، کون کون کورس کرے گا نیچے کمنٹ کر دیں، میں کروں گا. اور واٹس ایپ پہ ابھی مجھے میسج آنا چاہیے. ابھی شاہ بھائی آپ کا میسج نہیں آیا. یہ آپ کا رضوی نمبر بھائی، نہیں ہے؟ او ہو، لکھو، پھر لکھو، نمبر لکھیں، نمبر سب سے پہلے لکھیں. میں نے 1 منٹ جی، ادھر ہی لکھا دیں گے یا سینڈ کر دیں گے وہ لکھے، عثمان بھائی؟ اتنی کوئی پرائیویسی جی جی ہماری نہیں ہوتی، ہم جی جی لکھا دیں. ملنگ لوگ ہیں. جی جی لکھا دیں. اچھا، 0324 0324 744 744 8814. 8814. میں بھی کرتا ہوں ایسے. ہم پیر نہیں ہیں کہ جن کی ملاقات کے لیے وہ ہفتوں مہینوں انتظار کرنا پڑے، اور جی جی صرف ایک دست بوسی کے لیے بندہ عمر پوری گزار دے، اور دست بوسی جی تک بالکل. کی بھی سہولت میسر نہ ہو.
وہ نہیں ہے ہم جی مجھے ہم مجھے آپ بھی کے ایسے ہی بھائی چاہیے ہیں، تھا کہ ہم بھائی میں ہیں بھی آپ آپ سے کوئی علم حاصل کروں، کوئی مجھے چیزیں نہیں پتا وہ آپ سے سیکھوں ہاں کہ یہ اس کا میسج کیا ابھی معنی ہے، اس میسج کا کریں کیا ہے۔ میسج میں ابھی کریں ایک منٹ میں ابھی کرتا واپس جائیے اور میسج کریے ابھی یہ کام فوری کرتے ہیں فوری لیٹ ہو گیا تو کام خراب ہو جانا ہے۔ ہاں نیچے اور بھی میسج آ رہے ہیں جی میں کرنا چاہتا ہوں کریں میسج کریں مجھے میں نے نمبر لکھوا دیا ابھی میسج آنا چاہیے میں ویٹ کر رہا ہوں اور وہ کر دیا میں کہہ رہا ہوں نا یہ رجسٹرڈ کر رہا ہوں میں اور باقاعدہ ہر طالب علم کو ایک رول نمبر ہم نے دینا ہے جس کو رول نمبر نہیں ملا تو وہ ہم سے بار بار پوچھے کہ میرا رول نمبر کیا ہے مجھے بتائیں یہ پوچھنا ہے آپ نے اور حاضری کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو ویڈیو ہم نے لانچ کرنی ہے یا جو سبق ہونا ہے تو اس کے نیچے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے بس صرف رول نمبر بھی لکھ دیں گے تو پتا چل جائے گا کہ بچے نے حاضری دی ہے وہ پھر ہم اپنے پاس نوٹ کریں گے اس کی حاضری لگائیں گے تو حاضری کا طریقہ کار یہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور یہ آپ کی ثواب دید کے اوپر ہے اور جھوٹ کی تو دیکھیں نا بڑی مذمت ہے جھوٹ نہیں مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا دھوکے باز نہیں ہوتا مومن بالکل کھرا ہوتا ہے جھوٹ نہیں تو پوری ویڈیو اول سے لے کے آخر تک وہ سبق سن کے بعد میں کمنٹ کرنا ہے کہ میرا یہ رول نمبر ہے بس مجھے پتا چل جائے گا اس بچے نے یہ پورا سبق سن لیا ہے بس اور کوئی سوالات قائم ہو تو وہ واٹس ایپ کا ایک گروپ آپ کو دیا جائے گا سوالات کا اس کے اندر باقاعدہ آپ سوال کر سکیں گے اور سوال ریٹن کے اندر نہیں اس میں آڈیو کے اندر سوال کرنا ہے ریٹن کے اندر صرف طالبات کو اجازت ہے میسیج ریسیو ہو گیا، میں دیکھ میسیج لینا کیا آگے؟ شہاب علی آخر میں 57 آ رہا ہے نا جی یہی ہے۔ ہاں بالکل پہنچ گیا اسامہ شبیر بھی کہہ رہے ہیں جی میں ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ عبد الباسط کا بھی آ گیا ٹھیک ہو گیا 3 میسج موصول ہو گئے ماشاءاللہ تو اتنے بندے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی وہ ہم نے کرنا ہے تو بھائی میسج کریں نا جلدی کریں سحری کا ٹائم ہے میں بھی ابھی بس جانے لگا ہوں داخلے کروائیں جلدی کریں اب یہ وہ کام تھا جو میں نے جب عمرہ پر تھا تو میں نے اپنے دوستوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یار داخلے کریں اب دیکھیں نا میرے بیٹھے 4-5 تو ہو گئے نا اگر آپ لوگ اپنی برڈوں کے اندر یہ کمپین اس وقت کی چلا کے رکھتے تو کوئی 200-300 طالب علم آپ لوگوں نے اس کلاس کے لیے تیار کر لینا تھا دیکھ لیں پھر کمپین چلائی جاتی ہے نا ہر چیز کی کمپین چلتی ہے بھائی جب کہا کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کی جب اتنا قیمتی چیز آپ خود حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دوست احباب یا کوئی اور ہاں عثمان بھائی کا بھی آ گیا میسج ٹھیک ہو گیا 4 ہو گئے 4 بندے ہو گئے بھائی صحیح ہے چلیں بھائی مجھے اجازت دیں یار ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی اور یہ نوٹ کر لیں ابھی یہ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ویڈیو جائے گی ابھی تو یہ ٹک ٹاک پہ ہم بیٹھے ہیں تو یوٹیوب پر بھی میسیج ہے میرا کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جلدی داخلہ لے لیں 22 رمضان کو آج 21 غالباً رمضان ہے کل پہلی کلاس لینی ہے ہم نے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام یہی ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی جانی ہے یہی ویڈیو ٹویٹر کے اوپر بھی جانی ہے یہی ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر بھی جانی ہے تو جو بھی سنے دیکھے پیغام پہنچے جلدی داخلہ لے لو اور اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو کیونکہ خواتین کے لیے بھی یہی ہے سب کو داخلہ لے کے دیں کوئی پیچھے نہ رہے
سب کو داخلہ لے کے دینا ہے. ان کو کہیں یار پڑھیں یار, سمجھے کہ نہیں. تو اللہ خیر فرمائے. رب رکھا, مجھے اجازت دیں بھائی, ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کا یہ جو پیغام ہے, تو یہ جتنا ہو سکے وہ دوسروں کو بتائیں کہ کورس ہے ختم نبوت کے اوپر, آپ وقت دے رہے ہیں ادھر, تو ڈبیٹ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, تو دوسرا اساتذہ کی صحبت ہی جو ہے نا وہ بڑا فائدہ دیتی ہے, بڑا فائدہ دیتی ہے. اگر آپ نے شروع سے کسی مدرسہ کی تعلیم حاصل نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحبت ہی, یعنی کہ ہوتا ہے شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دن سمجھ نہ آئے, لیکن بعد میں انشاءاللہ وہ سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ صحبت کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہوں گی وہ سیکھنے کو مل جاتی ہیں. کیونکہ ہمارا ادھر مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اچھی بات کرنے کے قابل ہو جائیں, ہماری بات دوسروں تک اچھے انداز سے پہنچ جائے. اور مناظرے کے جو اصول ہیں کہ آپ نے الزامی جواب دینے, تحقیقی جواب دینے ہیں, نقد وارد کرنی ہے, معارضہ پیش کرنا ہے, تو یا نظیر پیش کرنی ہے دلائل کے دوران, تو ان چیزوں کا پتہ چل جائے آپ کو, تو باقی بنیاد بن جائے, تو باقی دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مناظرے کے اندر ہوتی ہیں علم کلام کے حوالے سے, تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ, وہ ساری آ جائیں گی. تو کوئی بھی بھائی اپنے میں سے براڑ چلائے نا, تو یہ تھوڑا سا پیغام جو ہے نا وہ لازمی دے دیں کہ استاد محترم ایک کورس شروع کر رہے ہیں. کچھ بھائیوں کو تو معلوم, سب کو تو معلوم ہے, لیکن جن کو نہیں پتا ان کو بھی معلوم پڑ جائے گا. تو مرزائیوں کی وہاں پہ منجی ٹھوکنے کا جو معاملہ ہے وہ سکھایا جائے گا انشاءاللہ, قادیانی مرزائی دونوں مرزائیوں کا. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.